حدیث میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے نعرہ لگایا کہ یہ تو صلیب کی فتح ہوئی ہے، یہ تو عیسائیوں کی فتح ہوئی ہے، اور اس پر ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھیے یہاں تو مسلمان کا ذکر ہے، لیکن سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جب عیسائی مسلمانوں کی طرف راغب ہونے لگے تو کیا ہوا؟ عیسائیوں کو خطرہ نظر آنے لگا کہ مسلمان کو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر کون تھا؟ عراق سب سے طاقتور ملک تھا، لیبیا اس کے بعد طاقتور ترین ملک تھا، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک، پاکستان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے اس وقت۔ تو یہ ملک طاقتور تھے، اور ان کی بیس پر دوسرے عرب ملک بھی طاقت حاصل کر رہے تھے، ایران بھی طاقتور بن رہا تھا اس وقت۔ تو یہ اسلامی ملک طاقتور بن رہے تھے، تو ظاہر بات ہے یہ طاقت کیا تھی؟ عیسائی امپریس ہو رہے تھے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ وہاں سے ایک نے کہا یہ تو صلیب کی فتح ہے، تو وہاں سے امریکہ نے کہا یہ تو ہماری فتح ہے، مسلمانوں کا تو کوئی تو رول ہی نہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کے زبردست جو لیڈر تھے، قذافی، صدام حسین، یہ دونوں وہ تھے جو شیروں کی طرح گرجتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں ہوا کیا کہ یہ جب پولیس چلتی رہی، عراق پہ حملہ ہو گیا، کویت پہ حملہ ہو گیا، پہلے کویت پہ ہوا، پھر عراق پر ہو گیا، پھر یوں کرتے کرتے قذافی پر ہو گیا، اور بہت سارے اسلامی ملکوں کو، عربوں کو بیڑا گرک کر دیا کہ کیا طاقت دکھانی تھی؟ فتح عیسائیوں کی ہے، اور عیسائی جیتتا جا رہا تھا، مسلمان جیتتا جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حدیث میں یہ ہے کہ پھر ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا جس نے کہا کہ میں فاتح ہوں، صلیب جیتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان نے، ایک گروہ نے 9/11 کا واقعہ کر دیا، ایک بلڈنگ اڑا دیا۔ اگرچہ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ میرا اس سے کوئی وہ نہیں، جو خبر بظاہر ہے میں اس پر کلام کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس کے پیچھے ساری پلاننگیں ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن جو ظاہر ہے میں اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ تو یہاں جیسے ہی 9/11 کا حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عیسائی وہی جیسے حدیث پاک میں کہ وہ چلاکی سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے انہوں نے اتحاد کیا، نیٹو بنائی، سارے ایک 80 ممالک مل کر ایک فورس بنا بیٹھے، اور پھر انہوں نے اسامہ بن لادن کا نام لے کر، ایک شخص کا نام لے کر افغانستان پہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان پٹ رہے ہوں گے، سمندر کی چھات کی طرح ہوں گے، کمزور ہوں گے، مسلمانوں کو دبایا جائے گا، مسلمانوں کو مارا جائے گا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنی زندگی میں، جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں مسلمانوں کو پٹتا دیکھتے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی پوری ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یا تو آئندہ آنے والا ہے یا چل پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بعد جو حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پھر مسلمانوں جب ایک کمزور ترین مسلمانوں کے ان میں سے ایک گروہ اٹھے گا۔ اب اس کو مختلف روایتوں سے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا کالے جھنڈوں کے ساتھ خراسان سے نکلے گا، ایک روایت میں فرمایا کہ ایک گروہ نکلے گا جو سب سے پہلے جزیرہ عرب کو فتح کرے گا، پھر فارس کو فتح کرے گا۔ فارس کیا ہے؟ ایران ہے۔ پھر وہ فارس کو فتح کرے گا، اور فارس کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، روم کو فتح کرے گا، پھر دجال نکل آئے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو لشکر خراسان سے نکلے گا اس میں یہ امام مہدی کی قیادت میں نکلے گا، اس میں امام مہدی ہوں گے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ کہ امام مہدی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا، لیکن اس لشکر میں موجود ہوں گے۔ تو یہ لشکر جب اٹھے گا تو یہاں سے فتح کرتا جائے گا، جزیرہ عرب کو فتح کرتا کرتا فارس کی طرف آئے گا، اور فارس کا بارڈر آپ کو پتہ ہند سے لگتا ہے۔ جب یہ آئے گا یہاں فتح کرتے تو غزوہ ہند بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی فتح کر کے پھر یہ قسطنطنیہ۔ تو اب یہ لشکر کون سا ہوگا اس کا انتظار ہے۔ یہ حدیث آگے بھی پوری ہو سکتی ہے اگر تیسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخری جنگ ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اتنے لوگ مریں گے، اتنے مریں گے، اتنے مریں گے، اتنے مریں گے، ایک پرندہ اڑتا رہے گا، جگہ ڈھونڈے گا میں کہاں بیٹھوں، کہاں اتروں، اڑتا رہے گا لیکن اس کو جگہ نہیں ملے گی، نیچے لاشیں لاشیں، اترنے کی جگہ نہیں ہوگی اس کی، یہاں تک کہ تھک ہار کے وہ پرندہ لاش پہ گر پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کون سی جنگ ہو سکتی ہے؟ عقل میں نہیں آتی کہ تلواروں سے ایسی جنگ لڑی جائے کہ اتنی دور تک لاشیں کیسے پھیل سکتی ہیں۔ آپ کراچی میں لڑنا شروع کریں، سب کو مار دیں، تو کراچی سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہ ویرانہ ہے، جنگل بیابان ہے، صحرا ہے، چٹیل میدان ہے کراچی کے بعد، تو وہاں لاشیں کون سی آئیں گی؟ تو پرندہ کراچی سے اڑنا شروع کرے، کراچی کا بارڈر جیسے ہی باؤنڈری باہر نکلے گا تو ویران جگہ شروع ہو جائیں گی، وہاں لاشیں کہاں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ حدیث پرفیکٹ ہے، درست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم میں ایٹم بم چلا دیے جائیں، تمام ایٹم بم چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک شہر میں ایٹم بم پھوٹتا ہے تو اس کے اثرات ارد گرد تمام جگہ جائیں گے، جہاں زندگی کے آثار نہیں بچیں گے، وہاں پر زندگی کے آثار نہیں رہیں گے۔ جب زندگی کے آثار نہیں رہیں گے تو وہ جگہ ایسی ہوگی جیسے مردے پڑے ہو وہاں پر،
پرندہ بھی اترے گا تو وہ سانس لے گا تو وہ جو کیمیکل ہوں گے سانس کے ذریعے اس کے اندر جائیں گے وہ بھی مر جائے گا، اس لیے وہ مردے کو کھا گیا، پرندے کو کھا گیا، مردوں پر ہی گرے گا، حق ہار گیا آخر کار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے اور اتنی خطرناک ہونی ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔